السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 69 سٹارٹ کریں گے۔ ایک فون بوتھ سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں گھر اور امامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ نتیجہ وہی آیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا، اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تو کچھ دیر کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ وہ بالآخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ سکندر کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ سالار نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصراً انہیں بتایا کہ وہ اپنے سفری دستاویزات گم کر چکا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ سے واپس نہیں جا سکتا اور وہ امامہ سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں، اور اگر رابطہ نہ ہو سکے تو پھر فوراً آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے انہیں تلاش کریں اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکومنٹس سمیت ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح ٹھٹکے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار: سب ٹھیک ہے نا پاپا؟ اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں۔ آپ میرے فون پر کال مت کریں، نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیں۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی۔ سالار: تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ سکندر عثمان کا ان ہدایات کو سن کر خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس اس وقت اس سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بوتھ سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں، وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے سیل پر نہ کوئی کال آئی تھی نہ ٹیکسٹ میسج۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا، مگر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور کس لیے؟ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے، جیسے ایبکا پر وار کیا تھا، اور اگر اسے بینچ سے نکالنا تھا تو یہ کام تو وہ خود کر رہا تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے اچانک محسوس ہوا وہ لوگ اسے احساس دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور کس قسم کا، اور اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا۔ صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی تھا۔ یہ اس کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا ہے کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ وہاں بت کی طرح بیٹھا رہا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا، لیکن اب اپنی سفری دستاویزات گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات میں کوئی لچک نہ دکھاتا
جو وہ ان سے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹہ بعد اس نے سکندر کو دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں، گھر لاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے اس سلسلے میں کانگو کے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا تھا، مگر جو بھی پتہ چلتا اس کی فیملی کے بارے میں وہ فوری پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کچھ وقت تو لگتا ہے۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بچے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اس سے پوچھئے اور اسے اطلاع دیے بغیر گارڈ بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر وہ بھی وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں۔ سکندر اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو اس کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر نے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا، لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ نہ تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا تھا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ اسے 5000 سال لگ رہے تھے۔ آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی اور اس سے بھی زیادہ اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ وہ بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گلیزڈ شیشوں والے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلاتا رہا، بالکل اس طرح جب کئی سال پہلے مارگلہ کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلاتا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی، اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی، کیونکہ تب جو بھی گزر رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا، اور آج جو بھی گزر رہا تھا اس کی بیوی اور کم سن بچوں پر گزر رہا تھا، اور ان کو پہنچنے والی تکلیف کا تصور بھی سالار کو جیسے سلیب پر لٹکا رہا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے۔ وہ اگر اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ امامہ، جبرائیل، عنایہ کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ آفس کے اوقات شروع ہونے سے بہت دیر پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچا تھا۔ الیگزینڈر رافیل نے سالار کو اپنے کمرے کی طرف آتا ہوا بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار سکندر تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات نے اسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے صدر سے ملنا ہے، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا، رافیل اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے کہے گا کہ وہ اس کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہے۔ پریزیڈنٹ سے ملاقات بہت مشکل ہے، یہ تو کم از کم اس مہینے میں تو یہ ممکن نہیں۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں وہ سب دہرانا ہے جو کل کہا تھا تو وہ میں ان تک پہنچا چکا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ورلڈ بینک کے اس دفتر میں رونا نہیں چاہتا تھا،
لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا۔ کنشاسا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا اور میری بیٹی۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوہ، بہت افسوس ہوا۔ تمہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کانگو، تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کروا سکو۔ میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکیومنٹس گم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل، اور اب میں کل واپس کنشاسا نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسرے دستاویزات کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکیومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے بڑی سرد مہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹر جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی بھی حد تک جاتے، لیکن اب ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کرو یا پاکستان ایمبیسی سے۔ تم اوریجنلی پاکستان سے ہو نا؟ سالار اس کے اس تضحیک آمیز جملے کو شہد کے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ رافیل کے دو ٹوک انکار نے اس کے ذہنی ہیجان میں اضافہ کر دیا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی مغربی ادارے سے اسے اتنی شدید نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت اسے ورلڈ بینک سے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور صلاحیتیں مغرب کو دیتا آیا تھا، اقوام متحدہ اور اس کے باقی ادارے، اور اب ورلڈ بینک۔ کل تک وہ وہاں ایک خاص اسٹیٹس کے ساتھ آیا تھا، اور آج وہ اس سے ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے وہ ایک بھکاری ہو جس کے لیے ورلڈ بینک کے پاس کچھ نہیں۔ بعض لمحے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ مرگلہ کی پہاڑی پر موت کے خوف سے وہ اس طرح زندگی سے تائب ہوا تھا جو وہ گزارتا آیا تھا، اور آج دوسری بار امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینئرز کے ہاتھوں ملنے والی تذلیل کے بعد وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو وہ اب تک کتراتا رہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار کے ساتھ بھی اس دن وہی ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے اس نے اس دن یہ طے کیا تھا کہ وہ اگلے 10 سال میں ورلڈ بینک سے بڑا ادارہ بنائے گا۔ وہ دنیا کے اس مالیاتی نظام کو الٹ دے گا جس پر مغرب قابض تھا۔ تم مزید کسی ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ رافیل نے بظاہر بے نیازی جتاتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ رافیل بونچکا کے رہ گیا۔ وہ اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی کے لیے گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سالار سکندر ان حالات میں بھی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رافیل کو لگا اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے اس طرح نکلتے ہوئے سالار کو خود بھی ایسے لگا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، اور وہ اتنا بے بس، بے حس اور بے رحم تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی کیے بغیر آ جائے۔ وہ وہاں کمپرومائز کرنے گیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کی شرائط ماننے کی نیت سے گیا تھا، لیکن رافیل کے رویے نے جیسے اس کا ذہن الٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں ان میں سے کسی سے بھی اپنی فیملی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ ان میں سے کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، اور ذلت جب بھی میرا مقدر بنی ہے، میرے اپنے فیصلوں کی وجہ سے بنی ہے۔
میں آج بھی اللہ سے ہی مدد مانگوں گا، پھر اگر اللہ مجھے ذلت دے گا تو میں اللہ کی دی ہوئی ذلت بھی قبول کر لوں گا، لیکن میں دنیا کے کسی اور شخص سے ذلت نہیں لوں گا، نہ جھکوں گا، نہ کمپرومائز کروں گا۔ وہ ریت کا ٹیلا بن کر اندر گیا تھا اور آتش فشاں بن کر باہر آیا تھا۔ وہ وہی لمحہ تھا جب اس نے امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی تھیں۔ سالار سکندر کو پھانسنے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا وہ اس سے بچ کر نکل گیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بساط کس طرح پلٹنے والی ہے۔ وہ اس کو مات دینا چاہتے تھے، وہ انہیں شہ مات دینا چاہتا تھا، اور اللہ بے شک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ دن ورلڈ بینک کے لیے بڑی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ پیٹرس ابیکا کوما کی حالت میں مر گیا تھا۔ سالار نے وہ خبر بینک سے واپس آ کر ٹی وی پر سنی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھچکا تھا، لیکن وہ رات ورلڈ بینک کے لیے سیاہ ترین رات تھی۔ ابیکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کی نظروں نے جیکی کا تعاقب کیا۔ اس نے نظر ہٹاتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اورنج ڈرنک کا ایک گھونٹ لیا۔ بہت عرصے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلا بار میں بیٹھا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔